اے محبوب ہم نے آپ کو سراج بنا کر بھیجا، آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اللہ نے تشبیہ کیوں دی؟ قاری صاحب نے مزید کہا مجھے 2 عنوان دیے گئے، میں دوسرے عنوان کی طرف چلنے لگا۔ حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں دنیا والوں تم نے دیکھا ہوگا جب آسمان پر سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرنیں اس جگہ پر پڑتی ہیں جو سب سے اونچی ہوتی ہے، سب سے زیادہ کرنیں اور روشنی اس جگہ پر پڑے گی جو اونچی ہوگی، پھر جگہ نیچی ہوتی جائے گی، روشنی پڑتی جائے گی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، اپنے گھر میں جائیں، جب صبح سورج نکلے گا آپ کے گھر کی چھت پر روشنی پہلے آئے گی، صحن کے اندر بعد میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھت اونچی صحن نیچا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو سراجم منیرہ کہہ کر آسمان کے سورج کے ساتھ تشبیہ دے کے ایک اور بات بھی بتا دی، جیسے آسمان کے سورج کی کرنیں سب سے پہلے اس جگہ پر پڑتی جو جگہ سب سے بلند ہو، سب سے اونچی ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ ہو، سب سے پہلے کرنیں اسی پر پڑتی۔ اللہ کے نبی کی نبوت کا سورج طلوع ہوا، آپ کی نبوت کی کرنیں سب سے پہلے کس پر پڑی؟ اسے صدیق کہتے، اسے فاروق کہتے، اسے عثمان کہتے، اسے علی کہتے۔ اسی کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، فرمایا لوگوں اللہ نے کائنات کو بنانے سے پہلے پوری انسانیت جو قیامت کی صبح تک آنے والی تھی ان کے دلوں کو دیکھا، دلوں کو پرکھا، دلوں کو چیک کیا۔ جو دل سب سے اعلیٰ تھے اللہ نے ان کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا، جو دل سب سے اعلیٰ تھے اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ پھر انبیاء کے بعد کائنات میں جو سب سے اعلیٰ لوگ تھے اللہ نے انہیں محمد مصطفیٰ کا صحابی بنا دیا۔ جو سب سے اعلیٰ تھے انہیں نبی بنایا، پھر انبیاء کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھے اللہ نے دلوں کو دیکھا تو کیا بنایا؟ بولیے کیا بنایا؟ نبی کا صحابی بنایا۔ اسی وجہ سے علماء کرام کا متفقہ عقیدہ، آپ نے ایک بات سن رکھی ہوگی، کہتے فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح یہ ضعیف، یہ حدیث صحیح یہ حدیث ضعیف۔ یہ صحیح اور ضعیف کیا ہوتی ہے؟ حدیث صحیح اور ضعیف کیا ہوتی؟ یاد رکھیے حدیث مبارک کو نقل کرنے والے بندے اگر یہ ٹھیک ہوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ میں نے روایت سنی اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے چلتے چلتے اللہ کے نبی تک پہنچی۔ اگر یہ نقل کرنے والے بندے ٹھیک ہوں کہتے یہ حدیث صحیح، اور اگر نقل کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں، مولی عاطف کے اندر کمزوری، کہیں گے ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ٹھیک نہیں، اس لیے کہ بندہ ناقابل اعتبار آ گیا، بندہ کمزور آ گیا۔ پوچھئے علماء سے، اگر کسی کو تحقیق کا شوق ہو اسماء الرجال کی کتابیں اٹھائیے۔ علماء کی عادت یہ ہے جب حدیث کو چیک کرنے لگتے ہیں صحیح یا ضعیف، پہلے بندے سے شروع کریں گے آخری بندے تک پہنچیں گے، ایک ایک بندے کو چیک کرتے ہیں۔ لیکن جب بات اللہ کے نبی کے صحابی کی آ جائے علماء امت صحابی کو چیک نہیں کرتے، صحابی کو چیک نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، بخاری کی آخری روایت امام بخاری نے نقل کی، کہتے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، آخری روایت نقل کی۔ امام بخاری نے اپنی ذات سے لے کر اللہ کے نبی تک پہنچنے کے لیے 5 بندوں کا نام لیا۔ پہلے کا نام احمد بن اشکاب، دوسرے کا نام محمد بن فضیل، تیسرے کا نام عمارہ، چوتھے کا نام ابو زرعہ، 5ویں کا نام ابو ہریرہ، اللہ کے نبی کا صحابی۔ اب علماء اٹھے، انہوں نے چیک کیا احمد بندہ کیسا، محمد بن فضیل کیسا، عمارہ بن قعقاع کیسا، ابو زرعہ کیسا، 4 بندوں کو چیک کیا۔ جب باری ابو ہریرہ
हुरैरा की आई उलमा चेक नहीं करते, अबू हुरैरा की फजीलत बताते, आपका मकाम बताते, आपकी असमत बताते, आपकी शान बताते। मेरे ज़हन में सवाल आया, तुमने 4 को चेक किया, 5वें को क्यों छोड़ दिया? सहाबी पर तहकीक क्यों नहीं की? सहाबी के बारे में तुमने कलाम क्यों नहीं किया? फतहुल मुगीस में मुझे इमाम सखावी ने जवाब दिया, फरमाते मौलवी साहब आपके इल्म में नहीं, अहमद से लेकर उमारा बिन काका, अबू जुरा तक, ये 4 बंदे वो जिन्हें हमने चेक किया, अबू हुरैरा वो जिसे रब ने चेक किया। इन्हें मोमिन हमने कहा, उसे मोमिन खुदा ने कहा, इन्हें सच्चा हमने कहा, उन्हें सच्चा खुदा ने कहा, इन्हें आदिल हमने कहा, उन्हें आदिल खुदा ने कहा, इन्हें नमाजी हमने कहा, उन्हें नमाजी खुदा ने कहा, इन्हें सादिक हमने कहा, उन्हें सादिक रब ने कहा। और जिसे रब चेक कर ले उसे चेक करने की जरूरत नहीं, और रब ने चेक नहीं किया। फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन, उलाइका लजीना सदकू, ये सच्चे, उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये मुत्तकी, उलाइका हिजबुल्लाह, ये खुदा की लश्कर के सिपाही बने हैं। फरमाते जिसे अल्लाह पास कर दे, अल्लाह चेक कर ले, फिर उम्मत का हक बनता है उनके पीछे चले, कभी उन पर तनकीद न करे। फरमाते जब सहाबी की बात आ जाए हम चेक नहीं करेंगे, क्यों? फरमाते अल्लाह ने चेक किया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह तूने चेक किया ये लोग कैसे? अल्लाह फरमाते कातब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैंने तकदीर के कलम से पैगंबर के सहाबा के दिलों में ईमान को मजबूत करके लिख दिया। हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं जैसे आसमान की सूरज की किरणें सबसे पहले ऊंची जगह पर पड़ती, आमीना के लाल की नबुव्वत का सूरज तुलू हुआ तो सबसे पहले किरणें भी किस पर पड़ी? जो लोग दिलों के सबसे आला थे। आमक़हुम इल्मा, इल्म के एतबार से पुख्ता, अबर्रहा कुलूबा, दिल के एतबार से बड़े पाक और साफ थे। अकल्लहा तकल्लुफा, तकल्लुफ नाम की उनके अंदर करीब चीज भी नहीं गुजरी थी। इसलिए अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत, फरमाया लोगो ला तसुब्बू अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में अपनी जुबानों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना, कभी इन पर मुफ्ती मनफी तबसरा न करना। अल्लाह के नबी वजह क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फ़इन्ना लौ अहदकुम फलौ अन्ना अहदकुम अनफक मिस्ला उहदिन कहकर फ़ातालीलिया फ़ासबबिया कहकर बता दिया। फरमाया इसलिए अपनी औकात देखो, मेरे सहाबा का मकाम देखो, अपनी औकात देखो, मेरे सहाबा की अजमत देखो। आज अगर हजरत खाकवानी साहब के बारे में कायनात का कोई बदबख्त उठकर बात करने लगे, मौलाना अब्दुल मुहैमिन साहब, मैं और आप कहेंगे अपनी औकात में रहे, तुझे तेरी औकात का पता है, किसके बारे में बात कर रहा? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया लोगों सहाबा के बारे में जुबाने सोच समझ कर इस्तेमाल करना, इसलिए कि तुम्हारी औकात मेरे सहाबी का मकाम इनमें छोड़ क्यों नहीं? फरमाया इसलिए फ़इन्ना अहदकुम लौ अनफ़क़ा मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। फरमाया अगर मेरे सहाबी ने जिंदगी में एक मर्तबा एक मुट्ठी जौ की उठाकर राह खुदा में खर्च कर दी और तुमने ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च किया, वफी रिवायतिन, और बाज़ रिवायात में आता फी कुल्ली यौमिन, मेरे सहाबी ने जिंदगी में एक मर्तबा ओहद पहाड़, मेरे सहाबी ने एक मर्तबा एक मुट्ठी जौ दी। अल्लाह ने तुम्हें 100 साल तक भी जिंदगी दी, तुम 100 साल तक मुसलसल बिला नागा रोजाना की बुनियाद पर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च करोगे, तुम्हारा 100 साल का ओहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी की एक मुट्ठी जौ के बराबर भी नहीं हो सकता। वजह क्या है? इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में लिखा, फरमाते फ़इन्न फ़ज़ीलत सोहबती ला यादिलुहा अमलन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सखावत, सदका, ज़कात, दीगर इबादत
ان کی وجہ سے بھی مقام ملتا ہے، لیکن نبی کے ساتھ ہاتھ ملانے پر، پیغمبر کی مجلس میں جانے پر جو مقام ملتا ہے وہ نماز سے نہیں ملتا، روزے سے نہیں ملتا، حج سے نہیں ملتا، زکوٰۃ سے نہیں ملتا۔ میں نے اپنے اساتذہ سے، ان علماء سے جو پڑھا، مجھے بتایا یہ کیا، اگر اللہ کے نبی کا صحابی پیغمبر کے پاس گیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، حضور میں نے اللہ کو مانا، آپ کو رسول مانا۔ صحابی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، ادھر اسرائیل آیا، صحابی کی روح قبض کر لی، ایک منٹ کے لیے اللہ کے نبی کے پاس گیا، پھر عبادت کا موقع نہیں، ایسے دنیا سے چلا گیا۔ ایک روایت اور ایک تحقیق کے مطابق اس وقت کی دنیا کی آبادی 7 ارب 40 کروڑ ہے، ادھر صحابی کا ایک منٹ اٹھائیے، یہ 7 ارب 40 کروڑ انسان آپ انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دے، قرآن پڑھا کر حافظ بنا دے، تجوید پڑھا کر قاری بنا دے، تفسیر پڑھا کر مفسر بنا دے، حدیث پڑھا کر محدث بنا دے، فقہ پڑھا کر فقیہ بنا دے، تصوف پڑھا کر اللہ کا ولی بنا دے۔ 7 ارب 40 کروڑ، یہ ایک طرف پیغمبر کے صحابی کی زندگی کا ایک منٹ، دوسری طرف رکھ دیا جائے فَإِنَّ فَضِيلَةَ الصُّحْبَةِ لَا يَعْدِلُهَا عَمَلٌ۔ امام نووی فرماتے ہیں رب محمد کی قسم، 7 ارب 40 کروڑ لوگوں کی عبادت مل کر بھی صحابی کی زندگی کے ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا ہی نہیں کہ صحابی ہے کیا۔ اور یاد رکھیے، ہم نے صحابی کو صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں مانا، ہم نے صحابی کو صحابی کسی عمل کی وجہ سے نہیں، ہم نے نبی کو نبی مانا اللہ کے انتخاب کی وجہ سے، ہم نے صحابی کو بھی صحابی مانا نبی کی صحبت کی وجہ سے، رب کے انتخاب کی وجہ سے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں صحابی ایسا، مجھ سے پہلے حضرت علامہ صاحب، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے چل رہے تھے، کسی نے علامہ صاحب کے سامنے کہہ دیا فلاں صحابی نے یوں کیا، آپ نے فرمایا ہے تو پھر بھی صحابی، فلاں نے یوں کیا، فرمایا بابا ہے پھر بھی صحابی۔ ایسی بات کرو کہ صحابی صحابی نہ رہے۔ ہم نے صحابی کو صحابی نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، حج زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، ہم نے صحابی کو صحابی بنا صحبت نبوت کی وجہ سے۔ اور یہ کتنے بڑے احساس کی بات، میرا وقت مکمل ہوا، کتنے بڑے احساس کی بات پیغمبر کا صحابی ہونا۔ علماء سے پوچھئے، قیامت کا دن ہوگا، انبیاء خدا کی عدالت میں جائیں گے، جب رب کی جنت کھلے گی، انسانیت ترسے گی، اللہ ہمیں جنت دے دے، لیکن جنت کہے گی اللہ مجھے نبی دے دے۔ انسانیت جنت کے لیے اور جنت انبیاء کے لیے ترسے گی، کیوں؟ اس لیے کہ انتخاب خدا کا بالکل اسی طرح جیسے جنت نبی کے لیے ترسے گی، اسی طرح جنت نبی کے صحابہ کے لیے بھی ترسے گی۔ میں نہیں کہتا، اٹھائیے بخاری شریف، اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنت کا تذکرہ کیا، پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے 8 دروازوں کا تذکرہ کیا، کس کس دروازے سے کون کون جائے گا، اللہ کے نبی نے اس کا تذکرہ کیا۔ فلاں بندہ فلاں دروازے سے، نمازی دوسرے دروازے سے، روزے دار تیسرے دروازے سے، ذکر کرنے والا چوتھے دروازے سے۔ اللہ کے نبی نے ذکر کیا، پیغمبر کی مجلس میں ایک صحابی کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کسی بندے کو جنت میں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ مل گئی، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اپنی معلومات کے لیے شوق کی وجہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جب قیامت کا دن ہو، جنت کے سامنے جائے، وہ جنت کے لیے نہیں، جنت اس کے لیے ترسے، لوگ کہیں اللہ اس دروازے سے جانے دے، اور وہ دروازہ کہے اللہ یہ تو مجھے دے دے۔ آج کے 8 دروازے اس بات کی تمنا کریں، خدایا یہ بندہ مجھے دے دے، میں چاہتا ہوں یہ مجھ سے گزر کر
درجے نبوت مسکرا پڑی، فرمائے نعم بالکل ہوگا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں محمد یقین کر کے کہتا ہوں تو بھی انہی میں سے ہوگا۔ اور میرا عقیدہ نبی نے کہا نہیں، خدا نے کہلوایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، رب محمد کی قسم، محمد کی زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ مصطفیٰ ہرگز نگفت تا نگفت جبرائیل، جبرائیل شم نگفت تا نگفت کردگار، محمد مصطفیٰ بولتے نہیں جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل آتا نہیں جب تک رب جلیل نہ بھیجے۔ پہلے والے نے کہا حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے لیے جنت ترسے، فرمایا نعم بالکل ہوگا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور میں محمد رب پر یقین کر کے کہتا وہ تو بھی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا لوگ جنت کے لیے ترسیں گے اور جنت تیرے لیے ترسے گی۔ یہ کون تھا؟ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔